ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط کے لیے راضی ہو گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، کل سے تم مجھے کھانا کھیت میں ہی لا کر دینا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت مزید گزرا اور ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، جس پر شوہر نے کہا اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اولاد بڑی ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تم بہت پردہ کرتی تھی، آخر کار تمہارا پردہ ختم ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ تم میرے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ جاؤ، میں آپ کو پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا۔ ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا اور اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا کہ میں ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا، اس لیے اس نے تیرا پردہ رکھا۔ دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس نے تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا وہ مکمل طور پر تیرا پردہ اتارنے لگا۔ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے۔